बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें आपके लिए जी। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा 26 तारीख को। ये हफ्ते का दिन होगा, 26 नवंबर होगी और इमरान खान साहब इसके बारे में ऐलान कर चुके हैं और 26 नवंबर को वो फिर अगला अहम ऐलान करेंगे। अब 26 नवंबर तक डॉक्टर्स उनको इजाज़त देते हैं, नहीं देते, और अगर वो ख़ुद आना चाहेंगे तो किस तरीके से आएंगे। बुलेट प्रूफ कंटेनर जो है, बुलेट प्रूफ प्लस कहना चाहिए, कंटेनर तैयार हो चुका है और वो भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं। मज़ीद एक हफ़्ता पूरा है, 7 दिन है, 7 दिनों में तैयारियां मुकम्मल करनी है। तमाम तंजीम को कह दिया गया है और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पूरे हर ज़िले से, हर तहसील से काफ़िलों ने पहुंचना है रावलपिंडी और उनको वहां पे पहुंचने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। इजाज़त उनको मिल चुकी है रैली की और हुकूमत इजाज़त दे चुकी है और ताकत का इस्तेमाल उनका तो कोई मूड नहीं है लॉन्ग मार्च वालों का कि वो कोई ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि दूसरी जानिब सदर ममलिकत को कुछ धमकियाँ दी गई हैं, सदर ममलिकत को कुछ धमकियाँ दी गई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों इतने हाथ पांव फूले हुए हैं और सदर ममलिकत को खुली धमकियां क्यों दी जा रही हैं। बहरहाल इसके साथ साथ इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ उसकी भी आपको खबर देता हूं, लेकिन पहले ज़रा सुन लें कि तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। वफाकी पुलिस ने जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की एंट्री रोकने के लिए जी, दाखिला नहीं होने देना उनको इस्लामाबाद की हदूद में, सैकड़ों हज़ारों कंटेनर्स हर सड़क पे, हर शाहराह पे मौजूद हैं, हर सेक्टर में मौजूद हैं। F6, F7, F8, G6, G7, G8, F9, F10 मरकज़ हर तरह के, और इस तरीके से एम्बेसी रोड, मार्गला रोड, ब्लू एरिया मेन और फिर ब्लू एरिया की बैक साइड पे हर तरफ कंटेनर्स की भरमार है। दाखिली रास्ते तो इसके अलावा हैं। 22 किलोमीटर का इलाका जो है वो खुद ब खुद ही उसका मुहासरा कर लिया है वफाकी हुकूमत ने खुद ही अपने तौर पे। अब जो तैयारियां की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि पुलिस ने जी गैर रवायती तरीक़ों से निमटने का फ़ैसला किया है। गैर रवायती तरीके क्या हैं? ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे जी, और 567 आंसू गैस गन्स जो हैं, आंसू गैस के शेल फेंकने के लिए 567 जो गन्स हैं, बंदूकें हैं, वो दे दी गई हैं। 50,000 से ज़्यादा शेल्स दे दिए गए, आंसू गैस के शेल दे दिए गए हैं और 500 रबड़ बुलेट भी दे दी गई हैं। 500 रबड़ बुलेट जो बंदूकें हैं, गन्स हैं, वो भी दे दी गई हैं। अब ये इतनी तैयारी है और इसमें जी जो 500 रबड़ बुलेट गन्स दी गई हैं, इसमें 37,300 कारतूस दिए गए हैं। 17 गन्स और दी गई हैं। 11,000 पेपर बॉल गन्स एहलकारों के हवाले की गई हैं और फिर इसी तरीके से गिरफ्तारी के लिए टीमों को स्प्रे पेंट भी दिया गया है मुजाहिरीन की निशानदेही के लिए, और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेंजर सिंध पुलिस एहलकार के साथ होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा 5,000 रेंजर्स एहलकार लगाए गए हैं जी। सिंध पुलिस के 500 एहलकार इस्लामाबाद की मुआवनत करेंगे, जबकि इनकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, और 4,700 FC एहलकार यहाँ पे आ रहे हैं जी, और 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के एक शिफ्ट पे ड्यूटी देंगे। ये इतना हंगामा तो खुद वफाकी हुकूमत ने खड़ा कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफ पाया जाता है। हालांकि उनका ये जो है सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की। अब जो पंजाब में जो लाहौर और कोयटा की तरफ से आएंगे ना, उन्हें पहुंचने में कोई रुकावट है, वो पिंडी में उनका आना है। पिंडी पंजाब की गवर्नमेंट है। इधर खैबर पख्तूनख्वा से आना है, वो भी पिंडी में आएंगे। तो इस्लामाबाद की हदूद कहीं भी इस्तेमाल होने का कोई इम्कान नहीं है। तो इस्लामाबाद में तो वो अभी आने का ऐलान ही नहीं किया, तो इतना कुछ कर दिया। फिर 245 के तहत जो है अफवाज पाकिस्तान को भी जहमत दी गई है कि वो आएँ, लेकिन वो ये फैसला है कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो अवाम के सामने नहीं आएंगे। वो अहम इमारतें, दीवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है,
اور اسی طریقے سے ڈپلومیٹک انکلیو ہے، ریڈیو پاکستان ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کی حفاظت، وزیر اعظم آفس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، ان کی حفاظت کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ ہو یہ رہا ہے کہ اب صدر مملکت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ جو سوچا جا رہا تھا یہ شاید یہ میرا خیال ہے ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ایوان صدر انہوں نے بالکل یتیم بنایا ہوا تھا کہ ایوان صدر کے پلے کیا ہے، جبکہ وہاں پہ ایوان صدر میں صدر مملکت بیٹھے ہیں اور وہ وفاق کی علامت ہیں، اور وہ چاروں مسلح افواج کے سپریم کمانڈرز بھی ہیں، اور جب تک وہ سمری پہ دستخط نہیں کریں گے، جب تک وہ سمری پہ دستخط نہیں کرتے وہ سمری ایشو نہیں ہو سکتی، اس لیے یعنی کہ وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور سپریم کمانڈر کے ہوتے ہوئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی اپائنٹمنٹ، یہ پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجنی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، انہوں نے سائن کرنے ہیں، لیکن وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ واپس بھیج سکتے ہیں، ری وزٹ کریں، اس کو ریویو کریں، اس پہ نظر ثانی کریں، وہ بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمنٹ جو اپروو کر کے بھیجتی ہے، منظور کر کے بل بھیجتی ہے، وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو واپس بھیج سکتے ہیں، اور صدر مملکت واپس بھیج چکے ہیں، متعدد بار یہ اپنا اختیار استعمال کر چکے ہیں، اور وہ صدر علوی جو ہیں وہ انتہائی شریف النفس انسان ہیں، اپ رائٹ ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، اور وہاں پہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ قومی خزانے پہ وہ اس طرح سے برباد نہیں کر رہے، تو بہت کیا کہنا چاہیے فروٹفل میننگ فل کام کر رہے ہیں، اور اچھا خاصا ان کا ان پٹ ہے، وہ بہت زیادہ ویلفیئر کے کام ادھر کر رہے ہیں، تو اپنے حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب گئے تھے صدر مملکت کے پاس کہ جی وہ کوئی یقین دہانیاں کچھ پیشکشیں کی گئی تھیں، اور کچھ یقین دہانیاں ایڈوانس یقین دہانیاں حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہ صدر مملکت نے ظاہر ہے جب ان کے پاس سمری جائے گی تو وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور آئینی کردار ادا کریں گے، اور غیر آئینی کام بالکل نہیں وہ کرنے والے۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ایک وزیر ہیں، اور وفاقی کابینہ کے جو 100 وزیروں میں سے ایک وزیر، کیونکہ سارے ملا کے 100 کی کابینہ ہے تو ان میں سے ایک وزیر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں دھمکی دی ہے صدر مملکت کو کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر انہوں نے سمری روکی تو پھر ان کو انتہائی نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ایک کھلے عام دھمکی دی جا رہی ہے، اور اس کی نوبت کیوں آئی، کس بنیاد پہ دی جا رہی ہے؟ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ صدر علوی جو ہیں وہ نہ ہی ممنون حسین جیسے صدر مملکت ہیں، اور نہ ہی وہ صدر رفیق تارڑ صاحب جیسے صدر ہیں، نہ ہی وہ فضل الہی چودھری صاحب جیسے صدر ہیں۔ اگر ان کا موازنہ کرنا ہے تو پھر ان کا موازنہ آپ کریں گے صدر زرداری صاحب سے، اور نہ ہی اگلی بات بھی بتا دوں کہ نہ ہی وہ صدر اسحاق خان صاحب جیسے صدر ہیں، اور نہ ہی وہ فاروق لغاری صاحب جیسے صدر ہیں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل اپروچ بھی رکھتے تھے۔ صدر اسحاق خان صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، کیونکہ وہ خود بھی سول بیوروکریسی سے آئے تھے آگے، اور اچھے مضبوط ان کے تعلقات تھے، تو 58(2)B کا انہوں نے استعمال کیا تھا، صدر اسحاق صاحب نے 2 دفعہ کیا، لغاری صاحب نے بھی کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسا کوئی بھی غلط کام ابھی تک پریزیڈنٹ نے نہیں کیا، تو لہٰذا ان کو دھمکیاں دینے کے بجائے بہتر ہے کہ اپنے ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی پہ، اپنی گفتگو پہ، کہ آپ ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور چاروں مسلح افواج کے کمانڈر ہیں ان کو آپ اس طریقے سے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، تو اس لیے جی توقع کی وہ کیا کہنا چاہیے خاطر جمع رکھیے، پریزیڈنٹ علوی وہی کام کریں گے جس کا آئین ان کو حکم دیتا ہے، وہ کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، غیر قانونی کام نہیں کریں گے۔ معاملہ پھنسا ہوا ہے، تو عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سمری موو ہونی ہے، لیکن سمری جہاں پہ پھنسی ہوئی ہے اصل تو مسئلہ ادھر ہے، اگر آپ نے آنکھیں دکھانی ہیں تو بھائی آنکھیں اصل جگہ پہ دکھائیں جہاں سے سمری نکل ہی نہیں رہی، اس پہ باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، وزراء خود کہہ رہے ہیں اور وزراء خود بیان کر رہے ہیں، تو ثابت یہ ہوا اس سارے 9 10 اپریل 8 مارچ سے بلکہ جو تحریک عدم اعتماد کا شروع کیا گیا تھا سلسلہ، اور اس دوران پھر سائفر بھی آیا، مراسلہ بھی آیا، اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب پھر جس طریقے سے اعلیٰ عدالتیں میدان میں آئیں
اور وہ مرحلہ بھی گزر گیا، مشکل ترین مرحلہ۔ اسی طرح کی چیزیں اب دوبارہ کہ جی عمران خان صاحب کا گریبان پکڑا، وہ بھی غلط بات تھی۔ BBC کی سٹوری آج تک اس کو کوئی نہیں جواب دیا گیا کہ سو کریں گے، وہ DGI SPR صاحب نے کہا تھا لیکن اس کو بکواس سٹوری کہا تھا، تو بھائی ان کے خلاف کارروائی تو کرنی چاہیے اگر ایسا ہے تو، لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ وہ بھی انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی BBC نے بھی کہ جی وہ سٹوری واپس لیتے ہیں ہم، لیکن گریبان پکڑ لیا، اس کو مار دیا، اس کو یہ کر دیا۔ وہی کام شہباز شریف صاحب والے، یعنی 9-10 اپریل کی درمیانی شب والا حال ہے۔ اس وقت بھی اصل دھڑکا جو تھا 9-10 اپریل کی درمیانی شب جو لگا ہوا تھا کہ کہیں ڈی نوٹیفائی نہ کر دیں یہ، حالانکہ عمران خان صاحب کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، ہم ادھر ہی تھے۔ انہوں نے کہا میں جب بھی کابینہ کا اجلاس بلاتا ہوں تو وہ فوراً ہی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، رڈار آن ہو جاتے ہیں کہ میں کوئی آرمی چیف کا فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اس 9-10 اپریل کی درمیانی شب۔ انہوں نے کہا اس وقت بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کروں، ایسا دور دور تک ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن جیسے کوئی کابینہ کا اجلاس خصوصی بلاتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتا ہے جی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ معاملہ یہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم بھی ادھر 5-6 گھنٹے ادھر رہے تھے تو 5-6 گھنٹے یہی سراسیمگی تھی کہ کہیں ڈی نوٹیفائی نہ کرتے ہیں۔ اب بھی یہ ہے اصل دھڑکا لگا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ صدر مملکت کو آپ کچھ کریں، اپنے معاملات خود طے کریں، خود انڈرسٹینڈنگ کریں، ساری چیزیں طے کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال گیم تیار ہے اور بہت ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بھرمار ہوگی جی خبروں کی۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ 2-3 دنوں میں، ابتدائی دنوں میں آپس میں معاملہ طے کر کے وزیر اعظم کو آئینی اختیار استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی اختیار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اگر یہ روایت ایک دفعہ ہو گئی تو پھر شاید ہی یہ روایت کو توڑا جا سکے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو ماضی میں جس طریقے سے GHQ اور جو آرمی چیفز ہیں وہ بیہیو کرتے رہے ہیں اور اس روایت کو برقرار رکھا جائے۔ ایک جو وزارت دفاع ہے وہ سمری بھیجے اور سمری بھیج کے فیصلہ کرنے دیں۔ بہرحال گیم آن ہے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔